مرزا محمد علی جہلمی ایک جہلم کا شخص ہے، اس نے بعین وہی الفاظ بولے ہیں، اور جس کتاب سے امیر شام ان کے والد محترم اور بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے میں کوڈ ورڈ میں نام لیتا ہوں، یہ محدثین نے کون سی خدمت کی، رسول اللہ نے جن کے اوپر لعنتیں بھیجی ان کا نام کیوں نہیں بتلاتے؟ عجیب و غریب انداز میں اس نے اپنا کلپ اپلوڈ کروایا، یا جس نے بھی کیا کہتا ہے یہ محدثین نے کون سی خدمت کی ہے کہ رسول اللہ نے 3 اشخاص پہ لعنت بھیجی ان کا نام نہیں لکھا ہوا، نام بتائیں نا۔ کہتا پھر میں بتاتا ہوں کوڈ ورڈز کے اندر بلادری کی کتاب انصاب الاشراف میں سے نام ڈھونڈ کے لایا۔ افسوس ہے، من گڑت جعلی اور جھوٹی روایات، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا، اور پھر جس کتاب میں سے نام ڈھونڈ کے لا رہا وہ سرے سے حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے۔ کیا اس نے لوگوں کو، عام جو تعلیم سے علم سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ امیر شام کے اوپر بھی لعنت ہوئی اور امیر شام کے والد محترم کے اوپر بھی لعنت ہوئی اور ان کے بھائی کے اوپر، یہ تینوں صحابی رسول ہیں۔ میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت۔ اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام ہیثمی ابن حجر الاسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے۔ میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب یہ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم۔ بتائیں نا کون ہے وہ بندہ، تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے۔ تو یہ بلازری نے لکھا ہے۔ میں آج یہ مطالبہ رکھتا ہوں کہ مرزا جہلمی کے خلاف فی الفور مقدمہ درج کیا جائے، اس نے بعین ہی وہی لفظ استعمال کیے ہیں اور رسول اللہ کے اوپر بھی جھوٹ ماندا ہے، اس کو فی الفور اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے، مقدمات درج کیے جائیں۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ تو یہ تینوں شرائط والی بات فی نفسی غلط ہے، اور یہ کتاب ہے انصاب الاشراف میں سے۔ انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے، جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں، لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ شیخ زبیر لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے ہیں اس کتاب سے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، ٹھیک ہے۔ اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام ہیثمی ابن حجر الاسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے۔ میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم۔ بتائیں نا کون ہے وہ بندہ، تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے۔ تو یہ بلازری نے لکھا ہے، تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے، یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے۔ تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم، تو ہمیں پھر، ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں،
پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, کیا نام ہے اس کا, نہیں وہ نہیں, حسن اللہ یاری. ہاں تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا, وہ یہی ساری روایتیں بلازری سے ہی لا کے دکھا رہا ہے نا, اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہا ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دو, میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے, میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295C لگائیں گے, آپ لوگ جواب دینا. تو یہ سب فراڈ ہے. بلازری والی آندہ کبھی بیان بھی نہ کرنا, یہ 3 شرائط والی, اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب فراڈ ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہوں میں موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یصاف تک اس کی سند صحیح ہے. حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے, اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ, لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الا حلال بن یصاف, اور یہ ان کا پرانا موقف تھا. بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں ہے. لہٰذا تو وہ اب میں مکتبہ اسلامیہ سے کہوں گا سر وہ فضائل صحابہ میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا 3 شرائط والی حضرت حسین کے چیپٹر میں, وہ کاٹ دو. وہ تو شیخ زبیر صاحب وفات وقت توبہ کر چکے تھے, اون تک چھاپ رہے ہو, نکال دیں وہ. ٹھیک ہو گیا جی.